بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج کی یہ ویڈیو وچر یونیورسٹی کے ایجوکیشن 410 کے جو ہم نے فائنل لیکچر سے اسٹارٹ کی تھی وہ ہم کور کریں گے. اس کا آج لیکچر جو ہے وہ لاسٹ لیکچر ہوگا. ٹاپک نمبر 179 سے 202 تک کے جو ٹاپکس ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے اسکیمنگ اینڈ اسکیننگ کے بارے میں بات کریں. اس سے پہلے کہ اگر ہم اپنی ویڈیو کی طرف موو کریں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو اس سیریز کمپلیٹ سیریز کی پلے لسٹ چاہیے تو پلے لسٹ جو ہے وہ اس کا لنک بھی آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی. آپ لوگ وہاں سے کمپلیٹ لیکچرز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں جی. اسکیمنگ اینڈ اسکیننگ کیا ہوتا ہے؟ سمپل ورڈز میں اگر ہم بات کریں اسکیمنگ کی تو یہ ایک اوور ویو ہوتا ہے، ایک کوئک اوور ویو، جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سرسری انداز میں جو چیزیں دیکھتے ہیں اس کو ہم اسکیمنگ بولتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمیں جاننا ہے کہ ایک چیپٹر میں کتنی ٹاپکس ہیں، کیا کیا چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کی آؤٹ لائن پڑھ سکتے ہیں یا اس کو سرسری انداز میں اس چیپٹر کے جو پوائنٹس ہیں اس کو ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اس چیپٹر میں یا کیا پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسکیننگ کی بات کریں تو اسکیننگ ہوتا ہے وہ ایک ڈیٹیل جو تھورلی ریڈ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں اسکیننگ. کسی بھی چیز کی ڈیپتھ میں جا کر اس کو ریڈ کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو دیکھنا، اس کو ہم بولیں گے اسکیننگ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی ٹاپک نمبر یہ وہی ہے، اس کی آپ دیکھ لیجیے گا، میں نے سمپل ورڈ میں بتا دی. ٹاپک نمبر 180 میں دیکھیں ریڈنگ اسٹریٹجیز. یہاں پہ 3 جو ہے نا 3 سے 4 ریڈنگ اسٹریٹجیز انہوں نے بتائی ہوئی ہیں. فرسٹ والی ہے پری ویوئنگ. پری ویوئنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز پڑھنے سے پہلے اس کو ایک دفعہ اس کی دیکھ لیں، جیسے ٹائٹل وغیرہ دیکھ لیں، اس کو سیکشن اس کی ہیڈنگز دیکھ لیں، کیا کیا فوٹو کیپشنز ہیں اس میں وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ایک سینس کریٹ ہو جائے گی آپ کو ریڈنگ کرتے ہوئے، ریڈنگ کے سلیکشن میں جو ہے نا وہ آسانی ہو جائے گی. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہے پریڈکٹنگ. پریڈکٹنگ کا ہوتا ہے یوزنگ نالج آف دا سبجیکٹ میٹر ٹو میک پریڈکشنز اباؤٹ کنٹینٹ. پریڈکشن ہوتا ہے کہ آپ ویژولائز چیزوں کو کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ویژول مائنڈ میں اسکیچنگ جو ہے وہ بنانے لگ جاتے ہیں، اس کو ہم پریڈکٹنگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی گیسنگ فرام کانٹیکٹ. کانٹیکٹ کے کانٹیکٹ سے جو ہم گیس کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں جی گیسنگ فرام کانٹیکٹ. آپ نے جسٹ اس کے نیم یاد کر رہے ہیں. پیرافریزنگ ہوتا ہے کسی بھی پیراگراف کو جو پہلے سے لکھا ہو اس کو ری رائٹ کرنا، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا یا کسی اور لینگویج میں کنورٹ کرنا، اس کو ہم بولتے ہیں پیرافریزنگ. ٹاپک نمبر 181 میں ہے جی انٹیگریٹنگ اسٹریٹجیز. انٹیگریٹنگ اسٹریٹجیز ہوتا ہے انسٹرکشنز کو فالو کرنا ریڈنگ اسٹریٹجیز میں. ٹھیک ہے. سمپل ورڈز میں آپ نے اس کو ایک دفعہ دیکھ لینا ہے اور اس میں کوئی خاص مشکل بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویپ جو ہے WHIP ویپ جو ہے نا ایک امپورٹنٹ پرسن ہے، آپ نے اس کو پڑھ لینا. ٹھیک ہے. 182 میں دیکھیں سمنگ اپ ریڈنگ اسٹریٹجیز. اب یہ ساری جو ہے نا انہوں نے ایک ٹری میں انہوں نے بنا کے جو ہے نا وہ اوپر دکھا دی ہیں، آپ لوگ اس کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم بات کریں گے جی یہاں پہ ہے جی 3-2-1 اسٹریٹجی. اب یہاں پہ 3-2-1 اسٹریٹجی جو ہے نا اس میں آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے، آپ کے شارٹ یا لانگ کوسچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور دوسری بات کہ آپ کی MCQs میں بھی پوچھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے دیکھ لینا. ٹاپک نمبر 183 میں ہے رائٹنگ. رائٹنگ کیا ہوتا ہے؟ رائٹنگ از اے میتھڈ آف ریپرزینٹنگ لینگویج ان ویژول اور ٹیکٹائل فارم. ٹیکٹائل فارم کون سی ہوتی ہے؟ جو ہم لکھی ہوئی ملتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس یہ نیکسٹ بہت ہی ایزی ہے، اس لیے میں زیادہ ڈیٹیلنگ میں نہیں جا رہی. آپ لوگوں کو تھوڑا بہت جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر کروا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایگزام جو ہے وہ بہت اچھے ہو جائیں. ٹاپک نمبر 184 میں ہے ٹائپس آف رائٹنگ. اس میں 4 ٹائپس ہیں. اس کی ایکسپوزیٹری ہے، پرسویسو ہے، نیریٹو اینڈ ڈسکرپٹیو. نیریٹو کی ہوتی ہے جس میں سٹوری وغیرہ بیان کی جاتی ہے، جیسے ہماری سٹوریز ہوتی ہیں چھوٹی کلاسز میں یا بڑی کلاسز میں سٹوریز ہوتی ہیں، اس کو ہم نیریٹو رائٹنگ بولیں گے. پرسویسو رائٹنگ کون سی ہوتی ہے؟ جس میں رائٹر کے اوپینین کو اسٹیٹ کیا جاتا ہے، یعنی رائٹر کا جو اوپینین ہوتا ہے، اس کا جو اس کی رائے ہوتی ہے اس کو جو ہے نا انفلوئنس کیا جاتا ہے، اس کو اسٹیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈسکرپٹیو ہے جس میں کسی بھی چیز کی بریفلی جو ہم ڈسکشن کرتے ہیں، بریف دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ فلاں چیز کیا ہے، اس کو ہم ڈسکرپٹیو رائٹنگ بولتے ہیں. اس کے بعد ایکسپوزیٹری ہے. ایکسپوزیٹری میں جو ہے نا وہ آتھر کے پرپس کو انفارم کرنے کے لیے ہم لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی لکھنے والا ہے اس کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا، وہ چیز لکھنے کے بارے میں اس کو ہم بیان کرتے ہیں ایکسپوزیٹری میں. ٹھیک ہے. ٹاپک نمبر 185 میں ہے جی رائٹنگ اسٹریٹجیز.
اب رائٹنگ سے اسٹریٹجیز کیا ہیں، یہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لینا، بہت سمپل ہیں، اتنی خاص مشکل نہیں ہے، آپ لوگ خود سے بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں، سیلف رائٹنگ کریں گے تو زیادہ اچھے مارکس ملیں گے۔ ٹاپک نمبر 186 میں ہے جی ٹیچنگ پرنسپلز آف اسپیکنگ۔ اب یہاں پہ پرنسپلز آف اسپیکنگ کس طرح سے ٹیچ کروائے جا سکتے ہیں، یہاں پہ 4 چیزیں انہوں نے لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے جیسے ان کے نیم بھی یاد رکھ لیں تو آپ لوگ اس کی فردر ڈیٹیلز جو ہیں وہ خود سے لکھ سکتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 187 ہے جی رائٹنگ پروسیس۔ رائٹنگ پروسیس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جی، ہمیں یہاں پہ اگر یہ والی جو ہے نا پکچر، یہاں سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، سب سے پہلے تو آئیڈیا لینا ہے، دین جو ہے نا آپ نے اس کو پیپر کے اوپر رائٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ اس کو دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ریویو کرنا ہے، جو ہے وہ یعنی ایویلویٹ کرنا ہے اس کو، اس کا جو ہے نا فیڈ بیک تیار کرنا ہے، اس کے بعد اس میں سے جو بھی ایڈیٹنگ وغیرہ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کرنا ہے، اور لاسٹ پہ جو ہے نا وہ پبلش کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک نمبر 188 میں کرائٹیریا فار رائٹنگ۔ کون کون سے کرائٹیریا ہونا چاہیے ہمارے پاس؟ سب سے پہلے تو ہے ٹاسک رسپانس، کوہیشن اینڈ کوہیرنس۔ کوہیشن اینڈ کوہیرنس کو میں نے یہاں پہ دو ڈیفینیشن میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہیں، اگر آپ لوگ اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ کوہیشن ہوتا ہے ورڈز، فریزز اور کلازز جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کو جوڑنا، ٹھیک ہے، ان کا یعنی ایک ایسا ٹیکسٹ ہم یوز کر رہے ہیں جس میں ورڈز یا فریزز یا کلازز جو ہیں ان کو جوڑنا، ایک خاص میننگ بنانا، اس کو ہم بولیں گے کوہیشن۔ اور کوہیرنس ہوتا ہے جس میں آئیڈیا کا فلو ہو، یعنی آپ کا یہ نہیں کہ ایک سینٹینس میں ایک چیز کی بات ہو رہی ہے اور دوسرے سینٹینس میں کسی اور چیز کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی ایگزامپل آپ یوں لینے کہ اگر ایک سینٹینس میں جو ہم ایپل یا فروٹس کی بات کر رہے ہیں اور دوسرے سینٹینس میں ہم اینیملس کی بات کر رہے ہیں تو دونوں چیزیں جو ہے نا وہ اپوزٹ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں فلو، آئیڈیا فلو کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ کوہیرنس میں آئیڈیا فلو ہونا چاہیے، اور جو کوہیشن ہے اس میں جو فریزز کلازز ہم یوز کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ فلو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ٹاپک نمبر 190 ہے جی رائٹنگ ایکٹیویٹیز۔ اب اس میں رائٹنگ ایکٹیویٹیز کون کون سے ہو سکتی ہیں؟ ٹاکنگ اینڈ لسننگ ان پیئر اور گروپس۔ لسن کرنا یا ٹاک، باتیں کرنا کسی بھی پیئر میں یا کسی بھی گروپ میں، یہ جو ہے نا رائٹنگ اسکل امپروو کرتا ہے۔ اس کے بعد لوکنگ ایٹ آرٹ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے رول پلئنگ، کوئی بھی کریکٹر کا رول پلے کرنا۔ اس کے بعد آبزرونگ ود آل سینسز، آبزرو کرنا، یعنی یہاں پہ انہوں نے پکچر میں بھی بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹاپک نمبر 191 ہے جی اپروچز اینڈ میتھڈولوجیز۔ بیسک ٹرمز ہیں میتھڈ، اپروچ اینڈ ٹیکنیک، یہ آپ کے امپورٹنٹ ہیں، شارٹ یا لانگ کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے تینوں کے آنسرز جو ہے وہ یاد کرنے ہیں۔ یہ اپروچ ہے، یہ میتھڈ ہے، اور یہ ٹیکنیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی 192 میں گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ۔ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ جو جیسے ہمارا گوگل ورک کرتا ہے، ایک انگلش کو اردو میں ہم چینج کر سکتے ہیں، یا اردو کو ہم اردو کی سائڈ میں لکھیں تو انگلش میں وہ ہمیں بتا دے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس طرح سے جو ایک لینگویج کو دوسری لینگویج میں کنورٹ کرنا، اس کو سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو ہم گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کہتے ہیں۔ یہ آپ کو امپورٹنٹ ہے شارٹ یا لانگ کوسچن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس آڈیو لنگول میتھڈ۔ آڈیو لنگول میتھڈ جو ہے اس کو ہم آرمی میتھڈ بھی بولتے ہیں۔ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ ورلڈ وار 2 کے درمیان جو یوز کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کو آرمی میتھڈ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا لانگ کوسچن ہے اور شارٹ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن لانگ کوسچن میں زیادہ یہ کوسچن آتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا آڈیو لنگول میتھڈ کا آپ نے ایبریویشن بھی یاد رکھنی ہے، اور اس کو سیکنڈ نمبر پہ اس کا کیا نام ہے؟ آرمی میتھڈ، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس یہ پکس جو بنی ہوئی ہیں، یہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ دیکھ لینی ہے، اس میں سے ایم سی کیوز وغیرہ آ سکتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 194 ہے جی ٹپس فار امپروونگ پروننسیشن۔ پروننسیشن کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے رولز کو یاد کریں گے، میننگ اینڈ پروننسیشن کے رولز جو ہیں اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم زیادہ سنیں گے تو ہماری پروننسیشن جو ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ اس کے بعد ہم ریکارڈ کریں گے، ہم اپنے خود کو ریکارڈ کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ انگلش یا کوئی بھی سبجیکٹ یا کوئی بھی لینگویج اگر ہم بولنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے اس کو ہم ریکارڈ کریں خود کو کہ ہم کیسا بول رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری مسٹیکس ہوں گی ہم اس کو ٹھیک کریں گے۔ اس کے بعد رائٹ تھنگس جو لکھنے والی ضروری ہوں وہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 195 ہے جی ڈائریکٹ میتھڈ۔ ڈائریکٹ میتھڈ کیا ہے؟ اٹس کالڈ نیچرل میتھڈ۔ اب ڈائریکٹ میتھڈ کا سیکنڈ نیم جو ہے وہ نیچرل میتھڈ بھی ہے، کیونکہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں فارن لینگویج ٹیچ کرنے میں۔ یعنی اگر ہم کسی اسٹوڈنٹ کو یا لرنر کو فارن لینگویج سکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم
ڈائریکٹ میتھڈ کا یوز کریں گے. اب پرنسپلز آف ڈائریکٹ میتھڈ ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ٹاپک نمبر 196 میں ہم بات کریں گے جی اسپیکنگ اسٹریٹجیز کی. اب اسپیکنگ اسٹریٹجیز کیا ہیں یہ آپ لوگوں ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا, یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی ٹاپک نمبر 198 کمیونیکیٹیو میتھڈ. کمیونیکیٹیو میتھڈ کیا ہوتا ہے, جس میں ہمارے پاس کسی بھی میسج کو اس کی میننگ کو سمجھتے ہوئے کوئی بھی میسج کنوے کرنا, کمیونیکیٹ کرنا, یعنی دوسرے بندے کے ساتھ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو ہمیں بالکل صحیح طریقے سے اس کا آئیڈیا ہو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, اس کی میننگ کا, اس کی گرامیٹیکل پرفیکشن کے ساتھ جو ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اس ایبیلٹی کو ہم کمیونیکیٹیو اپروچ میں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یا کمیونیکیٹیو میتھڈ میں سیکھتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ٹاپک نمبر 199 میں کوآپریٹیو لرننگ. کوآپریٹیو لرننگ کو ہم کولیبوریٹیو لرننگ بھی کہتے ہیں, یہ آپ نے ایم سی اس کے لیے بھی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. کوآپریٹیو لرننگ کیا ہوتی ہے, جس میں گروپس کی شکل میں جو ہم لرن کرتے ہیں, گروپس کے پیئرس میں جو اسٹڈی کرتے ہیں, اس کو ہم کوآپریٹیو لرننگ کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ڈسکشنز ہیں, اور یہ 3-2-1 اسٹریٹجی ہے. یہ آپ کے 202 جو ہے نا یہ ٹاپک نمبر میں آ رہی ہے. یہاں پہ ٹاپک مینشن نہیں کیا ہوا, لیکن یہ ٹاپک نمبر 202 کا ہی پارٹ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ انہوں نے مینشن نہیں کیا. ٹاکنگ اینڈ لسننگ ان پیئرز اور گروپ, یہ وہی پیج ہے نا وہ ریپیٹ ہو گیا. چلیں جی, یہاں پہ آپ لوگوں کی لیکچر سیریز جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. یہ ہینڈ آؤٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے, اور پلے لسٹ کا لنک جو ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی. اس سے آپ لوگوں کی اچھی تیاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ جو سیریز ہے پسند آئی ہوگی. جس اسٹوڈنٹ نے یہ کمپلیٹ لیکچرز واچ کی ہیں وہ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. ٹھیک ہے. حوصلہ افزائی کے لیے, کیونکہ اتنی محنت کی ہے آپ لوگوں کے لیے, اتنا ٹائم نکالا ہے, تو آپ لوگوں نے جو ہے اس کو اپریشیٹ لازمی کرنا ہے. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سیریز میں واقعی محنت کی گئی ہے تو ہی آپ لوگ اپریشیٹ کریے گا, ادروائز آپ لوگ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ, اور کسی اور امیزنگ ٹاپک کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. فائنل ٹرم کی اچھے سے تیاری کرتے ہیں. اللہ حافظ.